بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے آج اپنی جانب سے آپ سب کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بی بی فاطمۃ الزہرا کی پردرد شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام اور مرسلین بھیجے اور انہیں اس زمانے کے طرز معاشرت کے مطابق آیات اور معجزات بھی عطا کیے۔ تمام انبیاء کے نزول کے بعد آخر میں اپنے حبیب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سرزمین میں بھیجا جس میں فصاحت و بلاغت اور شجاعت و شہامت کی دھاک تھی۔ پھر اپنے حبیب کو عربوں کی فصاحت اور شجاعت کے توڑ کے لیے دو عظیم معجزے عطا فرمائے، ایک قرآن کریم فرقان حمید اور دوسرا صاحب ذوالفقار علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا بہادر جوان۔ ان دونوں معجزوں نے اس دور کے لوگوں کا غرور توڑ کر رکھ دیا، نہ وہ قرآن کریم فرقان حمید جیسا کلام پیش کر سکے اور نہ ہی جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جرأت و شجاعت کے سامنے ٹھہر سکے۔ اسی لیے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب قرآن اور میری اطرت اہل بیت مرکز و محور ہدایت ہیں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ دونوں قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ افسوس کے ساتھ اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ امت نے آج تک کتاب الہی اور اطرت اہل بیت کی اہمیت اور حیثیت کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے وہ امت جو دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے دنیا کی تمام امتوں میں افضل امت تھی، وہی امت پستی کا شکار ہوتی چلی گئی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے، سرتاج انبیاء عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے اور مرکز ہدایت بھی ہیں۔ جہاں وہ نمونہ عمل مردوں کے لیے ہیں، وہیں ان کی ذات گرامی خواتین کے لیے بھی اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن عورتوں کے کچھ ایسے احکام ہیں جن کی وجہ سے وہ مردوں سے منفرد ہیں، مختلف ہیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی خاتون ہو جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہوں، علم و دانش کا پیکر ہوں، انسانی صفات کے لحاظ سے عظیم المرتبت ہوں اور قرآنی تعلیمات کا مظہر ہوں، اور قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے ان کی سیرت بطور نمونہ پیش کی جا سکے۔ حضرت حوا اس زمین کی خاتون اول ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور تمام انسانوں کی ماں ہیں، لیکن وہ کسی کی بیٹی نہیں ہیں۔ اس طرح جناب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی تھیں اور ایک مقدس خاتون تھیں۔ اپنے دور کی خواتین کی سید و سالار تھیں، ان کا کھانا جنت سے آتا تھا، وہ بیٹی تھیں، ماں تھیں، لیکن کسی مرد کی زوجہ نہ تھیں۔ اس اعتبار سے ان کی پاکیزہ سیرت میں ازدواجی زندگی کا پہلو خالی تھا۔ اسی لیے ایک ایسی مقدس خاتون کی ضرورت تھی جو بیٹی بھی ہوں، زوجہ بھی ہوں اور ماں بھی ہوں۔ اسی لیے ارحم الراحمین نے رحمت للعالمین کو طاہرہ مطہرہ دختر عطا فرمائی تاکہ وہ پاک بی بی قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہوں۔ فاطمۃ الزہرا ایک بیٹی تھیں، زوجہ تھیں اور ماں بھی تھیں۔ بی بی کی مختصر سی زندگی تمام پہلوؤں سے آراستہ تھی، اسی لیے خواتین انہیں اپنے لیے نمونہ عمل بنا سکتی ہیں۔ رسول خدا نے پروردگار عالم کے حکم سے اپنی اس پاک و پاکیزہ طیب و طاہر صدیقہ طاہرہ بیٹی کا اسم گرامی فاطمہ رکھا اور اپنی دختر کو ایک ایسی ملکوتی سند عطا کی جو کائنات میں کسی دختر کو نصیب نہ ہوئی۔ آپ اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہا کرتے تھے، یعنی فاطمہ تو گویا اپنے باپ کی ماں ہے۔ رسول خدا کی یہ ملکوتی حدیث حقیقت میں اس جاہ و جلال کے کمال کی ترجمانی ہے جو رب العالمین کی طرف سے بذریعہ سید الانبیاء شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا کو عطا کیا گیا تھا۔ خاتون جنت کی یہ وہ فضیلت ہے جو تاریخ بشریت کی کسی اولاد کو حاصل نہیں ہوا، کیونکہ سرتاج انبیاء کے علاوہ کسی نبی نے اپنی دختر کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے، اور باپ بھی وہ جو سید الانبیاء اور باعث تخلیق کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین ہو۔ آج کی بیٹی آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے والدین کے لیے سرمایہ افتخار بن سکتی ہے۔ ایک زوجہ فاطمۃ الزہرا کی ازدواجی زندگی کو پڑھ کر اپنی ازدواجی زندگی کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر سکتی ہے، اور آج کی ماں اگر چاہے تو میری شہزادی کی سیرت کو اختیار کر کے اپنی اولاد کی بہترین تربیت
کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس وہ زبانیں کہاں، وہ الفاظ کہاں کہ جن کے ذریعے سے ہم شہزادی فاطمۃ الزہرا کی مدح سرائی کر سکیں۔ بطول عذرا اپنے پیکر وجود میں اعجاز پروردگار عالم ہیں، انہیں بارگاہ ربوبیت میں وہ مقام حاصل ہے جو ان کے والد محترم رسول اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شافع روز جزا قرار دیا ہے، انسان کو آپ کی ذات سے توسل قرب الہی عطا کر دیتا ہے۔ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا کے اسم مبارک کی برکت سے حاجات پوری ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہوں، آپ فخر حوا ہیں، آپ فخر آسیہ و مریم ہیں۔ حضرت عائشہ نے بی بی فاطمۃ الزہرا کی فضیلت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، وہ فرماتی ہیں، میں نے کسی انسان کو رفتار و گفتار، نشست و برخاست، شکل و شمائل اور راہ رسم و حیات میں حضرت فاطمۃ الزہرا سے اپنے والد گرامی رسول اسلام سے زیادہ مشابہ نہیں پایا۔ جب وہ رسول اسلام کے پاس تشریف لاتی تھیں تو آن حضرت آپ کے احترام کی خاطر کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں بوسہ دیتے تھے اور خوش آمدید کہتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور اپنی خاص جگہ پر بٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا شبیہ پیمبر تھیں۔ سیدۃ النساء العالمین کے فضائل و مناقب کے بے کراں سمندر انسانی عقل میں سما ہی نہیں سکتے۔ وہ عظیم بی بی جس کی فضیلت میں امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیغمبر خدا کی دختر کی زندگی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو سوچیں وہ بی بی جو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ بی بی میرے لیے، آپ کے لیے کتنی بڑی اور کتنی عظیم نعمت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا کی زندگی نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہدایت کا روشن مینار ہیں۔ دور حاضر میں ہمیں بی بی فاطمۃ الزہرا کی سیرت سے درس لینا چاہیے کہ کس طرح سے امام وقت کا دفاع کیا جاتا ہے، کس طرح سے امام وقت کے لیے قیام کیا جاتا ہے، کس طرح سے حق کے لیے آواز کو بلند کیا جاتا ہے۔ آپ اور میں منتظر امام زمانہ ہیں، ہم سب وقت کے حسین کے منتظر ہیں، ہم سب وقت کے علی کے منتظر ہیں۔ ان کے ظہور سے قبل ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جب امام وقت کا ظہور ہو تو ہمیں ان کا ساتھ کس طرح سے دینا ہے۔ بطور خواتین مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سیرت فاطمۃ الزہرا پر ثابت قدمی سے چلنا شروع کریں، کیونکہ دور حاضر میں دشمن مختلف طریقے سے ہیلے بہانے سے مجھ پر اور آپ پر وار کر رہا ہے۔ ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ اگر ہم نے خود کو سیرت سیدہ سے آراستہ نہ کیا تو خدا نہ کرے اس گروہ کے مکر و فریب میں ہماری نوجوان بیٹے اور بیٹیاں مبتلا ہو جائیں۔ اس گروہ کا کام فقط بے حیائی اور بے روی پیدا کرنا ہے، معاشروں کو تباہ کرنا ہے، خاندانوں کو تباہ کرنا ہے، نسلوں کو تباہ کرنا ہے۔ کنیزان زہرا، خدا را اپنی نسلوں کو بچا لیجیے، آپ پر ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی گودوں میں امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہی پروان چڑھیں گے۔ اسی لیے خدا را اپنے مقام کو سمجھیے کہ آپ کس عظیم ہستی کی کنیزیں ہیں، جن کے لیے شاعر مشرق ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے پاؤں میں شریعت محمدیہ کی زنجیر نہ ہوتی اور قانون الہی مانے نہ ہوتا تو اے بطول معظمہ، اے مخدومہ کونین، مادر حسنین شریفین، میں آپ کی قبر اطہر کا طواف سر کے بل کرتا، مگر کیا کروں، ایک طرف تو معصومہ کونین آپ کی عظمت و بزرگی کا جنون سر پر سوار ہے، اور دوسری طرف فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ میں تو بارگاہ عصمت و طہارت کی خاک پر سجدہ نیاز بجا لاتا۔ آج کی ویڈیو کا اختتام نسیم امروہی کے ان پردرد اشعار پر کرتے ہیں۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، گل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئیں، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئیں، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئیں، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، ہائے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے۔